حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 سواروں کے ساتھ بھیجا، تلواریں دے کے، فرمایا تمہیں نا مقام خاک پر ایک خاتون ملے گی جو ایک خط لے کے جا رہی ہے قریش مکہ کے نام مدینے سے، تو اس کے پاس سے تمہیں وہ خط ملے گا تو وہ خط لے کے آؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 2 صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ اس خاتون کو اسی مقام پہ پا لیا جہاں نبی پاک نے بتایا تھا۔ اب سفر میں یہ طے نہیں ہوتا کہ کہاں ملاقات ہوگی، طے نہیں ہوتا، لیکن حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا مقام خاک پہ ملے گی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں وہی ملی جہاں مدینے والے نے بتایا تھا۔ ابھی تک لوگوں کو حضور کے علم شریف کی دلیلیں نہیں مل رہی، جہاں بتایا تھا وہیں عورت ملی۔ تو حضرت علی کہنے لگے وہ خط لا، کہنے لگی کون سا خط؟ کوئی شے نہیں۔ اب اس کا جو تھیلا تھا سامان والا وہ تلاش کیا، گھوڑے یا اونٹ پر سوار تھی، ساری تلاشی لی، جو اس کے پاس چیزیں تھیں وہ ساری اس سے دیکھ لی، خط ملا کوئی نہیں۔ اب ایک صحابی بیچ میں سے کہنے لگے علی پتہ نہیں اب یہ خط کہاں چھوڑ رہی ہے، کیا معاملہ ہے، تو اب کیا کریں، یہ خاتون بھی ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے تلوار نیام سے باہر نکالی، آپ فرمانے لگے بی بی 2 حرفی بات ہے، میرے رسول نے کہا خط تیرے پاس ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، تارے جھڑ سکتے ہیں، حضور نے فرمایا تو خط تیرے پاس سے نکلے گا۔ ہاں بات ختم ہو گئی، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا کہ جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ خط تیرے پاس ہے تو نے دینا ہے، اب یہ بتا نے کیسے دینا ہے تیرے پاس، بتا کس طرح دے گی۔ جب اس نے مولا کائنات کی بات سنی اور شیر کے شیروں والے تیور دیکھے تو اس نے اپنے بال کھولے اور خط نکال کے دے دیا، کہنے لگے یہ خط ہے۔ حضرت مولا علی نے اس صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے دیکھا میرے محبوب کے غلاموں خوش ہو جاؤ، حضور کی زبان نور سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اپنی طبیعت میں نا یقین لائیں، حضور نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو روزی میں برکت ہوگی، تو انشاءاللہ ہوگی۔ تو پھر اذان کے ٹائم دکان بند کرنی ہے، نماز سے چھٹی نہیں کرنی، تو مسجد آنا ہے۔ دیکھیں ہمیں زینت دی گئی ہے داڑھی کے ساتھ، تو اگر ہماری زینت داڑھی میں ہے تو پھر زینت داڑھی ہی میں ہے، پھر بغیر داڑھی کے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں دوستوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ بغیر داڑھی کے کوئی بندہ ساج سنور کے نکلے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے، یہ بھی تعریف ٹھیک ہے، لیکن داڑھی والا آدمی کبھی وضو کر کے نکلے تو تعریف اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ کیا کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب بالکل رنگ ہی بدل گیا تعریف کا، وہی تعریف ہی ہے، پہلے بھی تعریف ہوئی تھی تو اب بھی تعریف۔ تو اللہ رسول کی باتوں پر مکمل اعتماد، مکمل یقین۔ اور یہ جو ہمارے طبیعتوں میں اب لوگ مایوسیاں پیدا کرتے ہیں نا، بہت زیادہ مایوسی پیدا کرنے والوں کی لمبی تعداد ہے، بڑی لمبی، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی، آپ مضبوط ہو جائیں گے ذہنی طور پر۔ یاد رکھیں کہ وہ بندہ کمزور نہیں ہوتا جس کا جسم تھک جائے، میں نے کہا وہ تو سویرے ٹھیک ہو جائے گا، سوئے گا تو سویرے اٹھے گا تو ٹھیک ہے۔ جس کا دماغ تھک جائے، جو بالکل یہ لوگوں نے مایوس کر دیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، غریب آدمی کیا کر سکتا ہے جی، آپ ایسے ہی رہیں گے جی، چھوڑیں جی، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کچھ میری طرح کے لوگوں نے بھی پریشانی پیدا کی، انہوں نے کہا جی وہ تو داتا صاحب تھے، آپ نہیں اتنے نفل پڑھ سکتے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ وہ تو فلانے بزرگ تھے، آپ نہیں، وہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ وہ بزرگ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حضور نے وہی سنت چھوڑی تھی جو ہمارے لیے چھوڑی۔ ایک ملنگوں کا ٹولہ ہے، وہ بھی بڑی پریشانیاں پیدا کرتا ہے، وہ کہنے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، وہ بھی بندہ گیا سرے سے، کام سے گیا۔ وہ خدا کے بندے، ہمارے ہاتھ میں رب رسول کا دامن ہے، کوئی کچھ کر بھی دے تو مدینے والے نے فرمایا تو سورت بقرہ پڑھا کر گھر میں، جن کیا شیطان بھی تیرے گھر سے دوڑ جائے گا۔
تو آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، طاقتور بنیں اور بڑی بات کریں، بڑی۔ جو لوگ دائرہ محدود کرتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اللہ کے بندے چلے تھے، کہاں سے پہنچے کہاں۔ خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ یونیورسٹیاں، آستانے اب بننے لگے ہیں۔ آپ پڑھیے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہندوستان میں خیمہ لگانے کی جگہ نہیں دیتے تھے لوگ۔ یہاں خیمہ لگاتے تو کھیڑ دیتے تھے، وہاں لگاتے تھے تو کھیڑ دیتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو جگہ نہیں مل رہی، تو وسائل آئیں گے تو کوئی چیز بنے گی، کوئی ادارہ بنے گا تو کام ہوگا۔ یہ لوگ تو چلتے پھرتے ادارہ تھے۔ ہاں، یہ فقیر تھے، جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں جلسہ ہو جاتا تھا، جہاں چلنے لگتے تھے وہاں جلوس ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ میرے مجلس تھے، اس لیے انہوں نے اداروں پہ توجہ نہیں دی، بندوں پہ توجہ دی۔ درختوں کے نیچے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آ رہا ہے 1-2 دن میں، درخت کے نیچے بیٹھ گئے پڑھانا شروع۔ کسی نے کہا حضرت ادارہ نہیں بنانا، فرمایا وہ مستری بنایا کرتے ہیں، وسائل آئیں گے تو کہہ دیں گے کسی مستری، ہماری ڈیوٹی پڑھانا ہے، درخت کے نیچے بھی پڑھائیں گے۔ اور پڑھایا تو مزہ لے کے پڑھایا، کمال کرتی۔ ایک ان کے شاگرد دبے مفتی مجیب الاسلام اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میرا بھی کھانا کہیں سے آتا تھا تو صحیح نہیں آتا تھا، تو استاد جی جو کہ ابھی نئے نئے آئے تھے ہجرت کر کے پاکستان، ان کا کھانا گھر سے پکتا تھا، وسائل زیادہ نہیں تھے کہ وہ مجھے بھی کھلا سکیں، لیکن استاد تھے نا، ایسا نہیں تھا کہ بچے رکھ لیے خانقاہ پہ تو وہ اس لیے رکھے کہ وہ آنے والوں کو پانی پلائیں گے، چائے پلائیں گے۔ 7 سال بیت گئے، بیچارے نے قرآن مجید نہیں حفظ کیا، اس کا استحصال ہوا، اسے پڑھنے نہیں دیا گیا، اور پتہ نہیں کس نوعیت کا ظلم ہوا، خیال ہی نہیں کیا کہ یہ کس طرح ماں نے کلیجے سے دور کر کے ہمیں دیا۔ مفتی مجیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کیا کرتے کہ جو میرا کھانا آتا نا وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، کئی دفعہ رات کی روٹیاں بھی مجھے دے دی جاتی، تو حضرت کیا کرتے، کہتے پتر یہ تیرے والا مجھے بڑا پسند تھا، تو اپنی روٹی دے دے، میں کھا لیتا ہوں، تو میری آئے گی تو تو کھا لینا۔ فرماتے میں حضرت جب میرا کھانا کھاتے تو میں رویا کرتا، میں روتا، اور جو اپنا کھانا آتا وہ مجھے دیتے۔ جب اس رنگ میں نا اگر کوئی شعیب آئے میسر، پھر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اللہ کرے کو مل جائے نا ایسا جو اس طرح پیار کرے، تو بہت سارے لوگ نکھر کے سامنے آ جائیں گے۔ کیونکہ باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ یقین مضبوط کریں، ایمان مضبوط، اور کچے لوگ جو آپ کا ذہن الجھاتے ہیں ان سے بچیں، جو ذہنوں میں افتراق پیدا کرتے ہیں ان سنگتوں صحبتوں سے بچیں۔ پھر فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ لوگ متقی ہوتے ہیں۔ تقوی کا معنی ہے محتاط زندگی گزارنا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہو تو معافی کا کیا طریقہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سامنے بیٹھیں اور بیٹھ کے آپ کہیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے میری زیادتی کس طرح کی ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ راضی کیسے ہوگا۔ ہم وہ سارے لوازمات جمع کرتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ پتہ ہونا کہ میرے اکیلے سے جانے سے یہ معاف نہیں کرے گا، تو اس شخص کو ساتھ لے جاتے ہیں جس کی وہ بات مانتا ہے، اور پھر ہم اس طرح سے منت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ شخص مان ہی جائے۔ صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ توبہ رٹا لگانے کا نام تو نہیں نا، توبہ تو اللہ کو منانے کا نام ہے۔ ایک شخص اپنے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا، اور وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا، اور اپنی غلطیوں سے وہ پیچھے ہٹنے کو 2 قدم بھی تیار نہیں، تو توبہ کوئی رٹا لگانے کا نام تو نہیں۔ آپ توبہ طوطے کو رٹا دیں تو طوطا توبہ توبہ پکارتا رہے تو اس کو وہ چیز تو نہیں حاصل ہونے لگی۔ توبہ ایک بڑی خاص بات صوفیاء نے لکھی ہے، اگر آپ سمجھیں تو بڑا نفع دے گی۔ وہ کہتے ہیں جس طرح گھر چھوٹا بنانا ہو یا بڑا بنانا ہو، زمین تو درکار ہوتی ہے کہ نہیں؟ زمین ہوگی تو گھر بنے گا، چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا بنے یا بہت بڑا محل بنے، زمین کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نے نیک اعمال تھوڑے کرنے ہیں یا زیادہ کرنے ہیں، توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ توبہ وہ زمین ہے
جس کے اوپر آپ نیک اعمال تعمیر کریں گے۔ اگر توبہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیک عمل آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پچھلے گناہوں سے رجوع کریں اللہ کی طرف، آپ کہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ ان العبد اذا اعترف، اعتراف جرم کریں، پھر اللہ کے حضور رجوع لائیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جتنی بھی توبہ کرتے ہیں، جس قدر بھی استغفار پڑھتے ہیں، اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، بھئی یہ بھی اچھا ہے، برکت سے خالی نہیں۔ لیکن توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنی پچھلی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس حال میں مر گیا تو میرے لیے مشکل ہوگا منہ دکھانا اللہ رسول کو، تو پھر وہ فوراً سے پہلے اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے۔ یہ توبہ کا مفہوم ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف خاص رغبت حضور نے اپنی امت کی کرائی۔ رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے صحرا میں، اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہو، کھانا بھی اونٹنی پہ ہو، کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں، علاقہ بھی صحرا کا ہو، اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو، پھر وہ سو جائے، سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو۔ اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی، نہ کھانا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کپڑے، نہ سواری ہے، علاقہ صحرا کا ہے، پیدل جا بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا جس طرح وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی، اب کوئی اور سہارا نہیں، فرمایا اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی۔ فرمایا جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بندہ توبہ کر گیا، اپنے گھر واپس آ گیا ہے، اس نے بات مان لی۔ ہمارا اصل مسئلہ احساس کا ہے، توبہ کا نہیں۔ جب تک اپنی غلطیوں کا بندہ محاسبہ نہیں کرتا، جب تک احساس پیدا نہیں کرتا، وہ محسوس نہیں کرتا کہ میں غلط ہوں، مجھے ٹھیک ہونا چاہیے، تب تک توبہ کہے گی۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کا مزاج کیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن وہ دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے آ کے پیش نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے پاک کر دیں، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی نے آ کے اسے گرفتار نہیں کیا، مقدمہ نہیں کرایا، پرچہ نہیں درج کرایا، 14 دن کے ریمانڈ کے بعد نہیں مانی، خود آئی اور آ کے کہا حضور میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچے کی ولادت کے بعد اسے دوبارہ بلایا، کہا بعد میں آنا، وہ آئی، اسے سنسار کیا گیا۔ تو جب کسی شخص نے کہا نا کہ یہ تو بڑی نفس کے ہاتھوں گرفتار عورت تھی اور کتنا بڑا جرم کیا، تو پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے، تم نے اس کا احساس نہیں دیکھا۔ جب تک احساس گناہ اور احساس زیاں پیدا نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے نا، مومن وہ دھاگے کے برابر گناہ کرے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ ہے میرے اوپر، اور جو منافق ہوتا ہے نا وہ پہاڑ کے برابر گناہ کر کے کہتا ہے یہ تو دھاگے کے برابر ہے، محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں نے اتنے جرم کیے، وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب تک تسلیم نہیں کرتا تب تک توبہ کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا، اور توبہ کریں تو پھر توبہ نہ، اور بھائی جس نے ماننا ہوتا ہے وہ تو اشارے سے بھی مان جاتا ہے، اور جنہوں نے نہیں ماننا نا، میں کئی دفعہ کہتا ہوں یہ میرا جو دور ہے یہ سیانے لوگوں کا دور ہے، سمجھدار زیادہ ہیں، اور سمجھدار بھی اس طرح کے سمجھدار نہیں جس طرح کا معاملہ فہم سمجھدار ہوتا ہے، سمجھدار چالاک قسم کے، اپنے حق میں سمجھدار اور اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرنے والے لوگ۔ پھر ہم بہت ساری جگہوں پہ ٹامک ٹونیاں کھاتے ہیں، جس نے ماننا ہے اس نے اشارے سے بھی مان جانا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس نے کہنا مجھے 24 سال ہو گئے فلانی جگہ جمعہ پڑھتے پر میں ماننے کو تیار نہیں ہوا، نہیں نہ ماننا تو مجھے 20 سال ہو گئے فلانی جگہ جاتے آتے، بس نہیں ماننا تو پھر مزاج نہیں ہوتا۔ جس نے ماننا ہے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، اور نرے ڈاکو نہیں تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ایک پورے قافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا تو لوگ ڈرا کرتے تھے اگر کہ فضیل بن عیاض کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو پھر نہیں بچتے۔ ایک دن گزر رہا تھا تو ایک قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بات اثر کر گئی، ماننا ہے نا۔ اس نے نہیں ماننا، اس نے 6666 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی توجہ نہیں کرنی۔ آپ ارادہ کریں نا، آپ اپنی دل کی زمین کو زرخیز بنائیں۔ فرماتے ہیں میں فوراً وہ آیت سنی تو میں رویا، اور میں وہ حافظ صاحب کے پاس چلا گیا، ان سے اجازت لی، ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے کہا آپ نے بھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا؟ تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں، بیٹیاں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کے آ گیا ہو، مائیں واسطے دیتی رہتی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو، اب جی اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آفا جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا، میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے، میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، تم آ جانا، معافی مانگ لینا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ سارے گناہ۔ تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات، توبہ بھائی۔ واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا، ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی۔ اب ارادے بدل گئے، پروگرام کچھ اور ہو گیا۔ اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے، اب تو لوگ باتیں کریں گے کہ اوتھے کی لین جانا ہے۔ فضیل بن عیاض کہنے لگے بس بھائی توبہ کرنی، اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو۔ اور اوپر سے نہیں کہا، توبہ کی تقریریں نہیں کی، دوسروں کو میسج نہیں بھیجے، اور لیکچر نہیں جھاڑے، رو کے کہا، درد سے کہا، دل سے کہا۔ تو وہ جو باقی کے تھے نا، ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا۔ کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا، اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر، توبہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب اللہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے، میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جو لوٹا وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا۔ اب میں نے وہ پیسے جمع کیے، اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں، جتنے میں دے سکتا تھا دیے، جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے۔ ایک یہودی کے پیسے رہ گئے، اس کے گھر چلا گیا، میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ، اور میں وہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، وہ پیسے لگ گئے، اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا نا جناب، یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، لوگ نہ شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے۔ فضیل بن عیاض سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا، ایسے تو نہیں معاف کرتا۔ آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں، یہ سچی توبہ ہے۔ وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو، میری اونٹوں کو چارہ ڈالو، پیسے پورے ہوئے تو چلے گا نا۔ کل ڈاکو تھے، ابھی وہ تلوار چلانی آتی ہے، نیزہ چلانا آتا ہے، ڈٹنا آتا ہے، اعصاب مضبوط ہیں، مسئلہ کوئی نہیں، لیکن توبہ سچی کی ہے نا، یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا آج تو لب دینی لے لے، تجھے کہا معاف کر دے، تو تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا، تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار ہوں۔ کیوں کہ راضی اللہ کو کرنا ہے، اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے، بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا، اللہ کے حضور ہونا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا، بندوں کے سامنے نہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض سے کہنے لگے ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ، کیوں نہیں ڈالنا؟ 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے، یہ تو ذرا اٹھا کے لا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اٹھا کے اسے دی، جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی۔ تو آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا تھا ٹھیکریاں اٹھا کے لا۔ کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں، عالم ہوں، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کرے گا، پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے۔ تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا، یہ اس میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے، لیکن تو اٹھا کے لایا، تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے۔ اب اس طرح کر، معافی شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔
توبہ کے معاملے میں احساس، اور میں نے کہا کہ جس نے اشارہ لینا ہے اشارہ، ایک زازان نام کا نا گویا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، شراب خانے میں جب محفلیں سجتی تھی تو معاذ اللہ وہ گانے گایا کرتا تھا، سریلی آواز تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نا چھوٹا قد اور پتلی پتلی ٹانگیں تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے نا، بچے کرتے ہیں نا مذاق، معاذ اللہ کچھ نے کہا کتنی پتلی ٹانگیں ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ زبردست صحابی ہے، اور حضور نے فرمایا میں نے جس کو گورنر بنایا، کسی جگہ امیر بنایا، مشورہ کر کے بنایا، اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو وہ جو زازان نام کا گویا تھا وہ گانے گا رہا تھا۔ ہماری جو تقریریں ہیں نا جی، میری طرح کے لوگ، وہ چونکہ جمعہ پڑھانا ہے، 45 منٹ پاس کرنے ہیں، تو نہ وہ ذوق سے تیاری، نہ وہ درد قوم کی اصلاح۔ ایک میرے حصہ فرمایا کرتے تھے تمہارا بچہ بگڑ جائے تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو صحیح ہو جائے، یکدم خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کروڑ دفعہ اللہ معاف کرے کسی باپ کو رات کو خبر مل جائے کہ تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے، سوئے گا رات کو، روئے گا کہ نہیں مصلی بچھا کے؟ لیکن یہ صرف اپنے بیٹے کے بارے میں ہے، کاش قوم کے ہر بیٹے کے بارے میں ہمارا یہی ذہن بن جائے کہ یار یہ کیوں بگڑ گیا ہے، اور اس درد سے جب ہم اصلاح کریں گے، تقریر کریں گے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اس میں اثر بھی پیدا کرے اور اس میں تاثیر آتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر، اور اگر کسی نے توبہ کرنی ہے تو ایک جملے سے بھی کر لینی۔ اب گزرے، سریلی آواز کانوں میں آئی، کھڑے ہو کے کہنے لگے کون ہے؟ کہ جناب زازان نام کا گویا ہے، مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے، کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اللہ اکبر، کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا، کتنی سونی آواز ہے، کاش تو نعت پڑھتا، کوئی کہے تو صحیح، کوئی کہتا ہی نہیں، کوئی کہتا ہی نہیں کتنا سونا چہرہ ہے، کاش اس پہ داڑھی ہوتی، کوئی کہتا ہی نہیں میری ملت کے جوانوں۔ سینکڑوں لوگ ہیں، ایک بچہ مجھے ایک دفعہ ملا لاہور میں تو میرے گلے رکھ کے اس طرح رویا جس طرح کو بچھڑا ہوا روتا ہے۔ انہیں لگا پیر صاحب مر جان لگے ہیں، کوئی ساڑی اصلاح ہی نہیں کردا، کھوب گئے گناہ میں، کوئی باں ہی نہیں پھڑدا، کوئی ملے تو صحیح جو ہمارے دکھوں کا مداوع کرے، کوئی نہیں، اپنی اپنی نفسہ نفسی، کوئی بات بتانے والا ہی نہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ تو ہم ہی سو گئے، داستان کہتے کہتے لوگوں کا دل کرتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے، پر کوئی درد والا ہو، کوئی ایسی بات ہو تو تب ہے نا جی، ہائے ہائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ باہر وہ نکلا نا، جب سارے لوگ باہر نکلے اس معاذ اللہ بری مجلس سے، تو چین گوئیاں ہو رہی تھی کہ آج تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آئے تھے۔ تو زازان سے کسی نے کہا کہ آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تیری آواز سنی، تیری آواز، تو وہ کہہ رہے تھے کاش اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مزہ آتا، کاش۔ وہ کہنے لگا نبی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا ہے، گویا ہو کے میرا ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ کاش میں قرآن پڑھتا، اور میرے لیے کہا مصطفیٰ کے صحابی نے، حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں۔ دوڑے گئے، کدھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود؟ فلاں فلاں جگہ غسل کیا، وضو کیا، پیروں میں لگ گئے جا کے، کہنے لگے سونیا جس کے قرآن پڑھنے کی تعریف مدینے والے کریں وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، آج سے میں نے ٹھوکر ماری سارے گانوں کو، سکھاؤ مجھے قرآن، میں قرآن ہی پڑھا کروں، میں قرآن پڑھوں گا، میں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا، لوگ میری زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت سنا کریں گے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، کوئی تو ہو نا جو کہے، کوئی تو۔ فرمانے لگے بس ہو گئی حضور، آپ دیکھیں گے
میں قرآن ہی پڑھوں گا، میری زبان سے اب اللہ کی کتاب کی تلاوت ہی ہو گئی، طے ہو گئی بات۔ تو کسی نے نصیحت لینی ہے توبہ کے لیے تو ایک جملہ بھی کافی ہے، ایک جملہ بھی۔ اور میں نے کہا کہ اگر صرف تقریریں سننی ہیں، واعظ ہی سننے اور ساری زندگی اسی پہ لگانی ہے کہ آج بڑا جملہ کا، آج بڑا مزہ آیا، آج فلانی بات ہو پہلی دفعہ سنی، کچھ قرضے دے کے جان چھوٹے گی، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹتی۔ اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں اور ان کو صحیح کر کے ادا کریں۔ ایک مسئلے میں بڑی دیر سے دوستوں کو اشارے کنایاتاً باتیں کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں، میں نے شب برات کو تفصیل سے یہ بات کی تھی، پھر کرتا ہوں، اپنے معاملات کو صاف کریں۔ لینے دینے کے مسائل میں اپنے آپ کو ایک میں منت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں اپنے دوستوں سے، خدا را کبھی بھی بڑے سے بڑا کام کرنا یا چھوٹے سے چھوٹا کرنا، اس میں سود کا کوئی نقطہ نہ آنے دینا۔ آپ کا دل سخت کر دے گا، آپ کے آنسو لے جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اس طرح پیشاب کا ایک قطرہ کئی من دودھ کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ سود آپ کے اصل مال، خدا را، یہ میری منت ہے، میری گزارش ہے۔ میں ان دوستوں کو جانتا ہوں، مجھے لگتا تھا کہ یہ ولایت کا رستہ طے کریں گے، لیکن چلے کچھ جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ نقطہ ایسا آتا ہے بیچ میں، وہ لے جاتا ہے ساری چیزیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ بڑا سفر کر کے آتا ہے، بکھرے بال، بری حالت، رو کے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہے، پر اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ سونیا آپ کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین ہو کے کہ رب قبول نہیں کرتا؟ حضور نے فرمایا اس نے پہنا بھی حرام پیسوں کا، کھایا بھی حرام پیسوں کا، پیا بھی حرام پیسوں کا، جتنی مرضی مانگے پھر مالک اس کی دعاؤں کو مستجاب۔ ہمارا ایک تو ہے اپنا عمل، ایک ہے توبہ، ایک بات کی اعمال ہم نے۔ ایک آخری بات یہ آپ سے کرنی ہے کہ ہمارے ذمے جس طرح ہمارے بچوں کی ڈیوٹی ہے نا، بیوی کا نان نفقہ خامد کے ذمے ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کی ڈیوٹی اولاد کے ذمے، اسی طرح قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، دین کی جو ڈیوٹی ہے وہ نبی پاک کی امت نے ادا کر دی۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، یعنی تمہیں مضبوط کر دے گا، تم مضبوط سے مضبوط ہوتے جاؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اپنے مزاجوں میں نا اللہ کی دین کی مدد کا ذوق پیدا کریں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے نبی پاک کا دین ہے نا، یہ دبنے نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے گنڈے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کو تنگ کر کے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ بانجھ نہ سمجھا جائے اس امت کو، بس یہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ اتنی بات سمجھ لیں کہ تم جب ان یہودیوں سے، کافروں سے معاہدے کرتے ہو تو تمہیں تو کچھ خیال نہیں آتا، تم تو صرف دنیا داری دیکھ کے چلتے ہو۔ کاش بال بچہ دیکھتے ہوئے، مال دیکھتے ہوئے، ملک اور زمین دیکھتے ہوئے تم ایک دفعہ اللہ کا دین بھی دیکھو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اپنا اپنا کردار ہمیشہ دین کے لیے پیش کریں، اپنا اپنا کردار۔ وہ ضروری نہیں کہ چندے کی صورت نہیں ہو۔ آپ کسی بے نمازی کو نماز کا مشورہ دیں، آپ نے دین کی خدمت کی۔ آپ نے ماں باپ کے نافرمان کو فرما برداری کا مشورہ دیا تو آپ نے دین کی خدمت کی۔ اگر آپ نے کسی بندے کو کہا یار تیرا قرآن پاک ٹھیک نہیں، چل قاری صاحب کے پاس، تیرا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، کو آدھا گھنٹہ نکال کے سیکھ لے، یہ لفظ کہنے سے ہی آپ نے دین کی خدمت کی۔ میرے نبی پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ بول کے جو دین کی دعوت دے گا، ایک ایک جملے پہ اللہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر بھی تھا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، فرمایا اللہ اس کے دل کو امن سے بھی بھر دے گا اور ایمان سے بھی بھر دے گا۔ نہیں، غصے کو کنٹرول کرنا ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ ہوں گے کچھ لوگ بیچارے جو کمزور ہوں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا غصہ سہتے ہوں گے، یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے محبت بے پناہ کرتے ہوں گے، اس لیے آپ کا غصہ برداشت کرتے ہوں گے، لیکن حضور نے جو ہمیں اخلاقی رویے سکھائے ہیں ان میں تو محبوب نے فرمایا وہ پہلوان ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو، غیظ و غضب کو وہ ذرا سنبھال کر رکھے۔ ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ مومن ہے، حضور علیہ السلام کے غلام ہے، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ بولیاں بول لیتے ہیں، لیکن چونکہ اندر ایک مومن بستا ہے، حضور کا غلام بستا ہے، تو پھر دل پچھتاتا ہے، سینے میں بات کھٹکتی ہے۔ میرے بھائی بہت پہلے سے اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو غیظ و غضب سے، ناراضگی والے جملے بولنے سے بچائیں۔ ہاں بالکل ناراض نہ ہونا بھی زیادتی ہے، ناراض ہونا بھی چاہیے اور بڑا زبردست ہونا چاہیے، سخت شدت کے ساتھ غصہ کرنا چاہیے، پر کب؟ جب اللہ کی حدوں کو توڑا جائے، جب شریعت کی مخالفت کی جائے اور بے جا دین کی باتوں کو چھوڑا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی اپنی ذات کے لیے حضور ناراض نہیں ہوئے، لیکن اگر اللہ کی حدیں توڑی جاتی تھی تو ناراض ہوتے تھے۔ چاہیے نا والد کو کہ بیٹا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو ناراض ہو، بیٹی پردہ نہ کرے تو ناراض ہو، چاہیے نا اسے کہ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے، حکمت کے ساتھ سمجھائے، دانائی کے ساتھ تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ آپ کا دل اس وقت پوری طور پر ناراض ہو جب آپ شریعت کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھیں۔ 10,000 گم ہونے پر تو جس کا دل پریشان ہوتا ہے، لیکن نماز ظہر قضا ہونے پر جسے کوئی اثر نہیں ہوتا، جو چند منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نوکری سے لیٹ ہو تو احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن کئی دن بیت گئے، فجر نہیں پڑی، کتنے دن گزر گئے، سویرے اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھا، توجہ نہیں ہوتی۔ 2 حدیثیں اکٹھی عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے ان دونوں روایات پر غور کرنا ہے۔ ایک قاضی اجاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھی اور ایک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمائی۔ صحابہ فرماتے غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا، کفار نے سنگ باری کی، تکلیف دی حضور کو، مقدس رخساروں پر خون بہا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ برباد ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے لان تان کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اور نبی کریم نے دعا فرمائی یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اس موقع پر جب حضور کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے، مقدس چہرہ نور پر خون بہ رہا ہے اور صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اور احد کے میدان میں حضور کا وہ رنگین چہرہ خون سے بھرا ہوا دیکھ کر طبیعتیں مچل رہی، تڑپ کے عرض کی حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائے۔ فرمایا نہ بھائی، لان تان کرنے والا نہیں، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے دفاع کرتے وقت نماز عصر مسلمانوں کی قضا ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، کہا اے اللہ
ان کے پیٹ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز اثر لیٹ کی، ہماری نماز لیٹ کر دی، صلاۃ وسطیٰ لیٹ کر دی۔ ہمیں تیرے حضور جھکنا تھا، ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی جو بڑی قیمتی ہے، نماز اثر۔ انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ حضور کا سارا چہرہ لہو سے بھرا ہے، پر ذات کے لیے دعا نہیں کی کہ یہ تباہ ہو جائے، پر ایک نماز لیٹ ہو گئی۔ صحابہ کی عصر قضا ہوئی تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ بھر ان کے پیٹ آگ سے۔ او سنگیو، آؤ یارو اپنا اخلاق تو دیکھے، میری بھی فجر قضا ہے، میرے پتر کی بھی قضا ہے، میری جوان بیٹی بھی جم کے سو رہی، کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، لیکن میری روٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو میں سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہوں، زمین آسمان ایک کر دیتا ہوں۔ میرے بچے، آپ کے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ پوری طرح بری سوسائٹی کا شکار ہو جائے اور وہ جانے کس کس گناہ میں لگ جائے، معاذ اللہ شکن تک نہیں آتی، لیکن میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے، مجھے ٹائم پر فلاں چیز نہیں دی گئی، آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضور نے تو ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ لہو سے تیرا وجود بھی ذات کے لیے بھر دیا جائے، تو زبان سے لان تان نہ کرنا، یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے۔ ہاں، اس شخص سے بچنا جو تیری نمازوں کو قضا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تیرا رویہ سخت ہونا چاہیے، جہاں تیری عبادات، تیری اللہ کی بندگی داؤ پہ لگتی تجھے نظر آئے۔ خدا را دین کا مزاج تو سمجھے، ہم کس طرف چلے۔ اور پھر یہاں میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات بھی عرض کر دوں، حضور راضی نہیں ہے اس بندے سے جو میلاد کی جھنڈیاں لگائے اور نماز چھوڑ دے، جو جلسہ وقت پہ کرائے، محفل کے لیے صبح شام ایک کر دے اور نماز کے معاملے میں سستی کرے۔ ایسے ہی جان بوجھ کر اگر بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرے گا تو اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کے چھپ جانے سے اور ذرا کسی برکت والی چیز کے پیچھے چھپنے سے شریعت کا حکم بدل جائے گا؟ اصل چیز تبدیل کر دی جائے گی۔ حقیقتیں رہتی ہیں، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ شریعت کا حلال حلال رہے گا اور حرام حرام رہے گا۔ تھوڑا سا اپنی ذات کے لیے معافی دے کے تو دیکھیں، غلطی ہو گئی ہے بہو سے، اس کے ابا جی نے پنچایت میں آ کے پگڑی کھول کے تیرے پیروں کے سامنے رکھ تو دی تھی، اس کے بھائی نے ہاتھ بھی باندھے تھے کہ آئندہ نہیں کرے گی، چل کر دے معاف، کوئی بات نہیں، کوئی کفر نہیں ہو گیا۔ ہو گئی ہے نا غلطی تیرے ملازم سے، بیچارہ غریب ہے، وہ کہیں اور جا کے اس عمر میں بڑھاپے میں کہاں نوکریاں ڈھونڈتا پھرے، چل ہو گئی ہے غلطی، معاف کر دے، درگزر کر دے۔ چل تیرا پڑوسی غریب آدمی بھول گیا تھا، تھوڑا سا کر دے درگزر۔ لیکن ہم اس معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت جج بنے رہنے کا شوق ہے لوگوں، فیصلے کرنا اور مطلق العنان بن کے کرنا، اور بس جی بس میں نے کہہ دیا ہے، اب دوبارہ سے میں کسی کی بات نہیں سنتا۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو دیں تو یہاں تو مسجد کی کمیٹی کا صدر کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا، سارا کچھ بگڑتا ہے تو بگڑ جائے الا ماشاءاللہ، لیکن ہمارا مزاج ہے، ماں بدولت نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ پتھر برسانے والے، تکلیفیں دینے والے، اذیتیں دینے والے حضور کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے تھے، بتاؤ بھائی تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ فتح مکہ کے دن اعلان ہو رہا ہے، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے میرے محبوب کے عظمتوں والے باپ کا ذکر چھیڑ دیا، کہنے لگے آپ بھی بڑے ہی کریم ہیں، اور آپ کے والد عبداللہ بھی بڑے ہی کریم تھے، بڑے کریم باپ کے بیٹے ہیں آپ، وہ بڑے کریم تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے یہ کہا ہے تو جاؤ، پھر تم پر کوئی بدلہ نہیں، تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف نے مصر آئے ہوئے بھائیوں کے ساتھ کیا، انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور جناب یوسف نے سینے سے لگا لیا تھا، لہذا تمہارے ساتھ وہی کچھ کرنا ہے،
وہ لوگ हुजूर ने उन्हें माफ कर दिया। मैं अगर एक जुमला कहूं तो शायद आपको अच्छा लगे और आप कहें कि ये जुमला कोई किसी अच्छे अदीब ने और किसी अच्छे दानिश्वर ने बड़ी अच्छाई से कहा है। हुजूर ने उन्हें माफ करके रिहा कर दिया, पर वो कयामत तक के लिए मेरे नबी की जुल्फ के कैदी बन गए। फरमाया जाओ ना जाओ, मैंने तुम्हें रिहा किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें रिहाई दी और उन्होंने बुलंद आवाज से कलमे पढ़ने शुरू कर दिए। वो सारे हुजूर की जुल्फ नाज़िनी के गुलाम हो गए। माफ करके किसी को गुलाम बनाया जा सकता है, बदला लेकर गुलामियां नहीं होती, मोहब्बतें परवान नहीं चढ़ा कर। लेकिन वो हमारी तो नीयत है ना, मिजाज है। एक तो माफ करें। दूसरी बात, हमारे जो मातहत लोग हैं ना, मातहत, उनके बारे में अपना रवैया ठीक करें। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं ना, या मालिक ने उन्हें कोई ओहदा दे दिया है, या उनके पास कोई 10, 20, 50, 200 लोग काम करते हैं, वो थोड़ा सा सोचें किसी वक्त बैठ के कि मैं आज एक फैक्ट्री का ऑनर बनकर और एक इदारे का सरबराह बन के बैठा हुआ हूं, अगर कल मुझे वहां खड़ा होने पड़ जाए जहां मजदूर खड़े हैं, तो फिर मेरा हाल क्या हो। वो जो अपने मातहत के साथ हमारा रवैया ना, यानी हुक्म चलाने का एक मिजाज है। मैं एक दफा एक बड़ी महफिल नात में मेहमान खुसूसी बना लिया गया, तो मैं नीचे उतर रहा था, तो कोई साहब थे उस महफिल में जो किसी खास नशिस्त पर वो भी बिठाए गए थे, और मेरे साथ वो बातें भी कर रहे थे। बातें क्या करनी होती हैं, बातों का ज़्यादा मसला तो तस्वीरों का होता है, तो भी चल रही थी और निज़ाम चल रहा था आगे आगे। तो मैं जब नीचे उतरा तो एक गरीब आदमी मेरे गले में फूलों का हार डाल के कहने लगा, पीर साहब मैं भी सीना मिला लूं। तो उनसे सीना जो मिला तो मेरे कान में कहने लगे, वो जो आपके साथ कान में हंस हंस के बातें कर रहा था, महफिलें बड़ी बड़ी कराता है, उसे को मजदूरों का हक भी सही अदा किया करे। आज भी कीती जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जाते हो, तुसी फट दिलाते सींदे नहीं, आ टोपियां ही सीपी जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, एवें ही नफला नीती जाते हो, और दसो ते सही बुल्ले शाह नू एक ही कीती जाते हो। अजीब मिजाज है। नवाफिल कभी तरजीह उस तरह नहीं होनी चाहिए कि फर्ज पीछे रह जाए। बहरहाल जिसका जो हुक्म है वो बात वही आनी चाहिए। अपने मातहत के हक में एक शख्स ने हुजूर से पूछ ही लिया, एक साहब ने अर्ज कर ही दिया, उन्होंने बात ही कर दी, अर्ज की, ये सुनने अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, कहा या रसूलल्लाह मेरा मुलाजिम बड़ी गलतियां करता है, आखिर कितना को माफ करूं। कोई हद भी होती है, बड़ी गलतियां, बड़ी कोताहियां, बड़ी कमजोरियां, तो उसने गिन के माफ करने के लिए, हुजूर कितनी कितनी बार माफ करूं आखिर। बाज लोग बाज बातें झिलमिला के करते हैं ना जी, हुजूर आखिर कितना को माफ करूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गोया फरमाया, अगर तूने गिन के ही पूछा है ना, तो चल इस तरह कर, एक दिन में 70 बार तो माफ किया कर। एक दिन में कितना माफ करना है, तजर्बा तो करें कि क्या हमने कभी 7 दफा भी माफ किया एक दिन में। हुजूर ने फरमाया 70 दफा माफ कर। और एक शख्स को तो नबी करीम ने इन लफ्जों से तंबीह फरमाई, फरमाया तेरे गुलाम पर जितना तुझे हक हासिल है ना तेरे इख्तियार में, तेरे रब को उससे कई गुना बढ़ के तेरे ऊपर इख्तियार है। या रसूलल्लाह इनका करें क्या? तो नबी पाक ने फरमाया अपने गुलामों को इस तरह रखना, ये जो बड़ी बात करते हैं ना इंसानी हुकूक की, वो मुलाजम ਨੂੰ सूट दे रहे ने, कह नवा ही है, मैं कदी वारी पाया है, नवा ही है, लिहाजा तो भाई आपको बगैर जो नहीं पहना था वो देना चाहिए था ना, मुलाजम को नया खरीद के देते ना आप। यहाँ तो लोग ज़कात बांटते अपने मुलाजमों पे, तो सियासी ज़कात बांटते हैं। हाँ, उसको पैसे जो वक्त वो वक्त काम आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी करके वहां बांटो, जब टाइम मिलेगा तो बुला लेंगे, खूब करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले।
गोली अगरचे कड़वी है पर हो सकता है शिफा हो। हर दीनी काम में भी सियासत करते हो, जात के लिए इस्तेमाल करते हो। सुनो ये मेरे नबी पाक का इखलाक है। या रसूलल्लाह गुलामों से किस तरह गुजारा करे? फरमाया जिस तरह का खुद खाना उसी तरह का इन्हें भी खिलाना, जिस तरह का खुद पहनना उस तरह का इन्हें भी पहनाना, सियासता में मौजूद है। और फरमाया इनकी ताकत से बढ़कर कभी इन्हें काम ना बताना। और मेरे महबूब के गुलामों ने तो इस तरह अमल किया कि हजरत अबू ज़र गिफारी जैसे सरदार अपने घर से निकले तो गुलाम साथ था। सामने से एक सरदार देख के हैरान हो गया, कहने लगा अबू ज़र ये कौन है? फरमाया मेरा गुलाम है। कहा हद हो गई यार, उसके कपड़े कीमती हैं और तुम्हारे कमजोर हैं, ये इनकलाब कैसे आया? तो जनाब अबू ज़र गिफारी फरमाने लगे ये मेरा इनकलाब नहीं, ये मोहम्मद अरबी का दिया हुआ इनकलाब है। ये किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया। गालिबन एक गैर मुस्लिम के शेर है। ये कहता है ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। जब हजरत बिलाल को काबे की छत पर अजान पढ़ने की बारी आई तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया था कि हुजूर काफिर पहले ही मर गए, तो हजरत बिलाल को काबे की छत पे देखेंगे तो और मर जाएंगे। तो या रसूलल्लाह रोज बिलाल नहीं पढ़नी है, अगर इजाजत हो तो कोई और ना पढ़ ले। तो फरमाया ना भाई अजान तो बिलाल ही पढ़ेंगे और काबे की छत पे पढ़ेंगे। और हक इन्हीं का बनता है, कमर अच्छा है फलक पे ना हिलाल अच्छा है, तेरी नजर भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना गुलामों के साथ बिलखुसूस अच्छा सलूक करने का, जनाबे हजरत सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि वो वक्त जिस वक्त में हुजूर का विसाल हुआ और वो मर्ज जिस मर्ज के साथ जाहिरन सरकार का विसाल ज़ाहिरी हुआ, फरमाते हैं उस वक्त भी मैंने हुजूर से जो आखिरी जुमले ज़ाहिरी तौर पर सुने वो यही थे कि नमाज का ख्याल रखना और गुलामों से अच्छा सलूक करना, अपने मातहत लोगों का ख्याल रखना, सख्त लहजा, आमिराना मिजाज। मेरा एक जानने वाला शख्स है, उसके यहाँ से ना कोई 40-50 लोग तनख्वाह लेते हैं, कोई इदारा है तो वो उसका बनाया हुआ, तो 40-50 लोग तनख्वाह लेते हैं। तो एक दिन किसी तनख्वाह लेने वाले शख्स ने उससे आके कहा यार इदारा तेरा है तो हम तेरी कदर भी करते हैं, तो दिल करता है तनख्वाह तू दे। तो उस बंदे ने रोना शुरू कर दिया, कहने लगा गरीब माँ का बेटा हूँ, किसान बाप का बेटा हूँ, किसी को तनख्वाह देते डर बड़ा लगता, तो अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी, डर लगता है। अगरचे मेरे साइनों से जाती है, मेरी तिला से जाती है, पर मुझे डर आता है, मुझे खौफ आता है। मैं और किसी को तनख्वाह दूं, मैं और मैं ना ना ना, तो मुझे खौफ आता है। ये बाहर ही कोई और ही करे, मेरे वाला काम। अपने अंदर एहसास पैदा करो यार, 4 लोग हमारे मातहत होते हैं, आप यकीन करें खून खुश किया होता है बाज लोगों ने अपने मुलाजिमीन। एक छोटी सी बात और अर्ज करूं, औरत बेचारी की अक्ल नाकिस होती है, औरतों से अच्छा सलूक, अपनी घरवाली के बारे में रवैया नरम, मुकाबले की फिजा ना पैदा करें अपने घर में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नाज बरदारी फरमाई है अज़वाज मुतहरात की, हुजूर का सलूक करीमाना रहा है, महबूब की शफकत रही, सख्त तरीन लहजा और रौनक वाला मिजाज अपनी घरवाली के हक में, ये भी अंदाज नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिया हुआ नहीं है। हुजूर ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और फरमाया मैं तुम सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए बेहतर। दोस्तों के साथ खुश गपियां और देर देर तक खुशगवार मूड, और घर जाते ही लहजा तुर्श, और जनाब आप बाबा मैं थका हुआ आया हूं,
मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा बातें सुनने का, ये हुजूर का दिया हुआ इखलाक नहीं है। वो तो लिबास है मर्द औरत का और औरत मर्द का। एक तीसरी बात अपने जहन में और ज़रूर आज हमने बिठा के जानी है, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ना मिजाज मुरव्वत वाला, मदारात वाला। आज कुछ लोगों को शौक हो गया है, वो कहते हैं जी मैं जी बात सच्ची करता हूँ जी, मैं बंदा ज़रा खरा हूँ जी, लिहाजा लोगों को पसंद नहीं। ये आपकी ज़ाती की हुई तशरीह है। खरा बंदा लोगों को बड़ा पसंद होता है, आप खरे होंगे पर आपका रवैया करे लोगों वाला। कुछ लोग कहते हैं जी मैं जी बात सच्ची करता हूँ लिहाजा कड़वा हूँ। ओ भाई, कायनात में सबसे ज्यादा सच्चे मदीने वाले महबूब है, लेकिन हुजूर का लहजा तो शहद से भी ज्यादा मीठा है। ये क्या बात हुई, ये आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं सच्चा हूं तो कड़वा हूं। सच्चाई तो मीठी होती है, सच्चाई तो हसीन होती। आपका अंदाज कड़वा कुशल है। मैं जी सच आप असल में सच बोलते हैं दूसरों के बारे में, दो चार सच अपने बारे में भी बोले और बोलकर कहें कि ये मेरे अंदर कमियां हैं, बोले सच। दूसरों की गलतियों का तो शक होता है ना, अपना तो बंदे को पक होता है ना कि ये मेरे अंदर है। अपनी छुपाए फिरते हो, अपनियों पे पर्दे डाले हुए हो, अपने ऊपर मुलम्मर मेकअप किए हुए, दो चार सच अपने बारे में बोलो ना, पता चले। तुमने तो जब भी सच बोला है दूसरे के बारे में बोला है।